السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے پروگرام کی شروعات میں ایک دعا سے کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو کوئی آ، اچھے حالات نہ ہوں، کوئی پرابلم آ جائے تو وہ یہ دعا کرے: اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمت احدا من خلقک او انزلت فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی حالات اچھے نہ ہوں، مصیبت آئے، غم آئے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اپنے حالات کو بتائے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا کی اولاد ہوں، سارے معاملات میرے تیرے ہی سپرد ہیں، میں تجھ سے تیرے سارے ناموں کے ذریعے دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، یا یہ کہ تو نے اپنے نبی کو بتایا ہے، یا یہ کہ تو نے اپنے علم غیب میں چھپا کر رکھا ہے۔ اگر ایسی دعا کرے تو اس کے غم دور ہو جائیں گے، اس کی پرابلم اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے بندہ اس کو یاد کرے، دوسرا برابر اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھے، یاد کرتا رہے اس کو، اسی کو ذکر کہتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کیا ہیں اور اس کا ہم کیسے ذکر کریں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپا سے یہ کہوں گا، یہ بتائیں کہ ذکر کیا چیز ہے، ذکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ ذکر کے معنی جو ہے لفظی معنی ہے ٹو ریممبر، بار بار اس کو یاد کرنا۔ تو لیکن ذکر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تسبیح پر ذکر کیا جاتا ہے جس کو ورد کہتے ہیں۔ تو کوئی جو اسماء حسنی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں سے کچھ نام لے کر کے اس کو تسبیح پر اس کی ورد کرنا، 100 بار اور اس کئی تسبیح پڑھنا، اور 1000 دانے کی بھی تسبیح ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں جو مولانا نے لکھا ہے اپنی کتاب معرفت میں، پورا ایک چیپٹر ہے اس پر، ذکر و دعا پر۔ تو اس میں لکھا ہے کہ ذکر کے لفظی معنی تو ریممبر ہیں، لیکن ذکر کے جو ہے لفظی تکرار کے معنی میں نہیں ہے۔ ریممبر اس معنی میں ہے کہ جیسے قرآن میں آیا ہے سورہ چیپٹر 2 میں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ لیکن یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، صرف الفاظ دہرانا نہیں ہے یاد رکھنا۔ تو ذکر میں اپنے آپ تدبر، تفکر، تعقل، تبسم، یہ سب اپنے آپ اس میں شامل ہے۔ امام راضی جو کہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آیات الہی یعنی سائنس آف گاڈ، SIGN، سائنس آف گاڈ پر غور کرنا سب سے افضل ذکر ہے۔ تو غور کرنے سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، خدا کی معرفت ہوتی ہے، گہری باتیں سمجھ میں آتی ہیں غور کرنے سے۔ اب چونکہ خدا کی ذات کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، تو خدا جو ساری تخلیقات ہیں، خدا کی پوری کائنات خدا نے تخلیق کی، اور کائنات میں جو ساری چیزیں ہیں انہی پر ہم غور کریں گے، اس میں خدا کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ تو اس میں جب ہم تخلیقات میں غور کریں گے تو ہم کو خدا کی جھلکیاں نظر آئیں گی۔ تو وہی جو ہے اسماء حسنی یعنی خدا کے جو صفات ہیں وہ اس میں ظاہر ہوئے ہیں۔ تو وہ صرف اس کا نام لے کر ورد کرنے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو معرفت کا طریقہ جو ہے وہ غور و فکر جو اس پر کرنا، اس سے لیسن لینا، اس کو گہرائی سے باتوں کو سمجھنا، اور اس سے اپنے لیے سبق لینا، اور اس طرح سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اعلیٰ درجے کا ایمان اس سے ملتا ہے غور و فکر کے ذریعے سے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر
خدا کو یاد کرتے تھے، کیونکہ جب کوئی موقع ہوتا ہے تو اس کو ریلیٹ کرتے تھے کسی نہ کسی ایسی بات سے جس میں خدا کا ذکر آتا ہو، خدا کی یاد آتی ہو، تو تو یہ وہی ریلیٹ کر پائے گا جس کا مائنڈ بہت زیادہ اویکنڈ ہو جائے۔ تو جب مائنڈ اویکنڈ ہو جاتا ہے تو ہر تجربہ، ہر مشاہدہ اس کو خدا کی یاد دلاتا ہے، یعنی وہ ایک اسپریچول ایکسپیرینس ہو جاتا ہے۔ ہر تجربہ، ہر چیز اس کے لیے یاد الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اسی کو تبسم کرنا کہتے ہیں۔ تبسم کرنا کا مطلب ہے کہ لیسن لینا، ہر چیز سے لیسن لینا، کیونکہ انسان کو طرح طرح کے تجربے ہوتے ہیں۔ وہ کتاب پڑھے گا، لوگوں سے ملاقاتیں کرے گا، اور طرح طرح کے اس کو تجربے ہوں گے، نیچر میں تجربہ ہوتا ہے، تو اس سے اس کو کوئی نہ کوئی ایسا پہلو اس سے نکل جائے جس سے وہ خدا کی یاد کرے۔ تو کیونکہ خدا جو ہے بالکل ایبسٹریکٹ میں سمجھ میں نہیں آتا کوئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی یونیورس بنائی ہے تاکہ طرح طرح کے مناظر، طرح طرح کی چیزیں اس میں ہیں، طرح طرح کی مخلوقات ہیں، تو اس کو دیکھ دیکھ کر وہ خدا کو یاد کرتا رہے۔ اسی کو مولانا نے کہا ہے پوائنٹ آف ریفرنس۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پوائنٹ آف ریفرنس ہیں، تو اسی کو پوائنٹ آف ریفرنس کے ذریعے سے ہمیں خدا کی یاد کرنی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا جو گھونسلہ بناتی ہے، اور اس میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ننھے ننھے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے لیے غذا نہیں لا سکتے ہیں۔ چڑیا اپنے چونچ میں غذا لے کر آتی ہے اور ان بچوں کو کھلاتی ہے۔ اب اس کو آپ دیکھیے تو آپ کو کتنا احساس ہوتا ہے کہ دیکھیں چڑیا جو ہے اس کو کس نے بتایا، نہیں تو وہ بچہ تو مر جاتا بھوکا۔ اس کو کس نے بتایا، اس کے انسٹنکٹ میں کس نے ڈالا۔ پھر اور آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اسی طریقے سے ہم بہت زیادہ ہیلپ لیس ہیں، محتاج ہیں، خدا دینے والا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی آپ کو تجربہ ہو تو وہ تجربہ آپ کو روحانی ایکسپیرینس تک لے جائے۔ تو یہی ہے جو ہے یہی ہے خدا کو یاد کرنا۔ لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، بسم اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہی سب الفاظ بولتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت خدا کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ خدا کو یاد کرنا، اس کی مطلب اس کو مولانا نے لکھا ہے کہ یہ خدا کی یاد کا انڈر ایسٹیمیشن ہے۔ تو خدا کی یاد وہ کرے جو بہت زیادہ گہرائی سے چیزوں کو دیکھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، تب آپ سمجھیے کہ اس نے خدا کو یاد کیا ہے۔ تو ہر واقعہ اور ہر تجربہ اس کو خدا کی بڑائی کا، خدا کی عظمت کا، خدا کی فیاضی کا، خدا کتنا زیادہ مہربان ہے، وہ اس کو یاد دلانے والا بن جائے۔ اور یہ ایک دم ہمارے شعوری اس کا وہ ہو جائے احساس، ہماری شعوری احساس ہو، نہ کہ لپ سروس۔ ایک ہوتا ہے زبانی الفاظ لوگ بولتے رہتے ہیں، اس کا کوئی معنی مطلب نہ وہ خود سمجھتے ہیں نہ وہ دوسرا سمجھتا ہے۔ تو شعوری احساس جب ہو جاتا ہے تو انسان کو بہت گہرائی سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور اس کی جو ہے اس کے جس کو کہتے ہیں کہ ازدیاد ایمان، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ذکر جو ہمیں کرنا چاہیے۔ آپا آپ نے جو ذکر کے تعلق سے بتایا بالکل صحیح بات ہے۔ ایک مشہور عالم ابو بکر الجساس الحنفی، انہوں نے ذکر کی تعریف یہ کی ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ والفکر فی دلائلہ و حججہ و قدرتہ و عظمتہ، ان ذکر اللہ تعالیٰ بقلوبکم وہو التفکر فی دلائلہ، کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں، ان کے دلائل میں، اس کی قدرت میں، اس کی عظمت میں فکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر دل سے ہوتا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن میں بھی ایک جگہ بیان کیا گیا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو غافل نہیں کرتی ان کی تجارت اور ان کے خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے۔ تو انسان جو رہے گا اللہ کے ذکر میں ایسے کرے گا تو ہوگا، لپ سروس کے طور پر کرے گا تو نہیں ہو سکتا ہے۔
تو آپا اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھوں گا، قرآن میں ایک چیز آئی ہے، ذکر کثیر کا بیان آیا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا کہا گیا ہے۔ مالک بن دینار مشہور تابعی تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ علامت حب اللہ دوام ذکرہ لأن من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ برابر اس کا ذکر کیا جائے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے۔ تو یہ ذکر کثیر کیا ہے؟ ذکر کثیر وہی جو ذکر ہے، مطلب بہت زیادہ خدا کو بہت زیادہ یاد کرنا، ذکر کثیر کا مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم نے 5 وقت نماز پڑھی، نماز میں پڑھ لیا جو پڑھنا ہے۔ ایک ہے کہ بہت زیادہ خدا کو یاد کرنا، ہر موقع پر، ہر تجربہ جو ہو اس میں ہم کو ہر موقع پر ہم خدا کو یاد کرتے رہیں۔ تو طرح طرح کے انسان ایک اسپریچول مخلوق ہے، تو جس طریقے سے ہم کو فزیکل فوڈ چاہیے اسی طریقے سے ہمیں اسپریچول فوڈ بھی چاہیے۔ تو اسپریچول فوڈ ہمیں اسی سے ملتا ہے کہ ہمیں جو بھی تجربہ ہوتا ہے ہمیں اس سے ہم اسپریچول فوڈ لیتے رہیں، یہی ذکر ہے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ میک ایوری ایکسپیرئنس اے پوائنٹ آف ریفرنس فار دا ریممبرنس آف گاڈ۔ تو ہر چیز انسان کے لیے یاد الہی کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے اندر جو ہے خدا کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے، خدا سے قربت ہوتی ہے ہماری۔ تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں کہ انسان جو ہے پوری اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنائی، کہ نہیں تو ہم ایک چھوٹی دنیا میں بھی رہ سکتے تھے، کہ ہر وقت انسان کو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ملتی رہیں جس سے وہ ریلیٹ کرے، کیونکہ خدا دکھائی نہیں دیتا، لیکن خدا کی مخلوقات جو ہیں وہ جو خدا کی کریشن ہے وہ دکھائی دیتی ہے، تو اسی کے ذریعے سے ہمیں خدا کی جھلکیاں دیکھ لینا ہے اور خدا کو مسلسل یاد کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے جامد نہیں ہونا چاہیے بلکہ نمو پذیر ہونا چاہیے، مسلسل وہ گرو کرتے رہنا چاہیے۔ تو جو ذکر کثیر ہے یہی ہے تجربہ کثیر، یعنی ہر وقت ہمیں ہر حال میں ہر حین میں ہمیں خدا کو یاد کرتے رہنا ہے۔ تو انسان چونکہ ایک دم عاجز مخلوق ہے اور ہر لمحہ وہ خدا کی مدد کا محتاج ہے، تو اس وجہ سے اس کو چاہیے کہ ہر وقت وہ خدا کو یاد کرے۔ ذکر کثیر کا مطلب وہی ہے کہ ہر وقت وہ خدا کو یاد کرے، خدا سے مدد مانگے، اور یہ جو ہے لفظی تکرار سے یہ سب نہیں مل سکتا۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کا اثر ان کی پرسنالٹی پر کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بے سمجھے بوجھے بس ایک ہاتھ چلاتے رہتے ہیں، اس کے معنی بھی نہیں شاید جانتے ہوں گے، نہ اس سے کچھ ان کو ملتا بھی نہیں، اسی لیے کیونکہ وہ بس ہاتھ چلاتے رہتے ہیں، وہ عادتاً وہ ایک ہوتا ہے نا آؤٹ آف ہیبٹ، وہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک ہے سوچ سمجھ کر کرنا، شعوری طور پر کرنا۔ تو مولانا نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے انسان کو کانٹا چبھتا ہے تو ہر وقت اس کا احساس ہوتا رہتا ہے، مسلسل احساس ہوتا رہتا ہے۔ تو کانٹا چبھنا یہ تو ایک نیگیٹو تجربہ ہے، لیکن اس سے وہ مراد لے رہے ہیں کہ ہر لمحہ اس کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی جب اگزامپل دی جاتی ہے تو اس سے پورا کا پوری مراد نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ کسی کو کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ وہ شیر کی طرح اس کے دانت ہیں، اس کے پنجے ہیں، بلکہ اس کی بہادری مراد ہے۔ تو یہاں اس کے جو احساس ہوتا ہے ہر وقت، تو یہی ہے کہ ہر لمحہ ہم خدا کی رحمت کا تجربہ کرتے رہیں، ہر لمحہ اس کا احساس رہے۔ تو یہ چیز جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم کو یہ سمجھ میں آنے لگے کہ ہر بات سے ہمیں لیسن لینا ہے اور خدا کی رحمتوں کے بارے میں سوچتے رہنا ہے۔ جب تک ہم سوچیں گے نہیں تب تک وہ ہمارے شعور کا حصہ نہیں بنے گا۔ میں یہی سب تیاری کر رہی تھی تو میں نے پرسوں شاید صبح کی بات ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک ہمارا کولکتہ میں ہمارا بک سٹال لگا ہوا ہے، تو ڈاکٹر ماریہ خان اس میں انہوں نے ایک لائیو ویڈیو کیا، تو وہ ساری کتابیں تھیں وہاں پر،
قرآن اور گڈ ورڈ کی کتابیں، مولانا کی کتابیں، تو وہ ساری کتابوں کو اس میں انٹروڈیوس کرا رہی تھی. اسی میں کراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قرآن از اویلیبل ان وچ ایور لینگویج یو وانٹ. تو اس کا مجھے اسی طریقے کے تجربات ہوتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ انگلش میں بھی ہمارے پاس قرآن نہیں تھا، اب قرآن از اویلیبل ان وچ ایور لینگویج یو وانٹ. تو اس پر ہم نے اللہ کا بہت زیادہ شکر کیا. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مولانا نے کتاب لکھی تھی الاسلام. تو اس وقت کوئی بھی ریسورسز نہیں تھے، وہ انہوں نے لکھ کر ایک الماری میں بند کر کے رکھ دیا تھا. تو ہمارے بڑے بھائی آئے، انہوں نے اس کو پڑھا، ان کو بہت اچھی لگی، پھر انہوں نے چھپوایا. تو اس وقت تو سائنسدان اسٹوڈنٹ تھے تو بڑے بھائی نے اس کو چھپوایا تھا. تو ایک وہ زمانہ تھا 50 سال پہلے، اور 50 سال بعد ابھی کتنا بڑی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے کہ آج 40 زبانوں سے زیادہ ہمارے پاس قرآن کے ترجمے اور بہت ساری کتابیں ہیں. تو اس طریقے کے تجربے ہر وقت لوگوں کو ہوتے رہتے ہیں. تو ہر تجربے میں اس خدا کی یاد بالکل اس کے اندر، اس کے ذہن میں سما جائے. خدا کی یاد مطلب یہ تجربہ جو ہے خدا کی یاد میں ڈھل جائے، تو پھر اس کا جو اظہار ہوگا نا، جو الفاظ میں، وہی جو ہے وہی خدا کے یہاں ایکسیپٹیبل ہوگا. اور اسی مستقل یاد کو، اسی کو ذکر کثیر کہتے ہیں. یعنی ہر لمحہ انسان اپنے منعم، اپنے محسن حقیقی کی یاد میں جینے لگے، تو وہ جی جب ہی سکتا ہے ایسا کام، ایسی اسٹیٹ میں جب ہی وہ ہو سکتا ہے جبکہ وہ ہر وقت نئے نئے تجربے سے، وہ ہر وقت ایک لیسن لیتا رہے اور اس کے ریفرنس سے خدا کو یاد کرتا رہے. آپ نے جو ایک بات ذکر کی کہ صرف لپ سروس کا نام ذکر نہیں ہے بلکہ وہ کہ دل سے ہونا چاہیے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ داخل القلب ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے ذکر، یہ کہا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد ذکر کثیر کے اوپر ایک بہت ہی اچھی بات جو کعب بن مالک مشہور صحابی اور مفسر صحابی کہے جاتے ہیں، انہوں نے کہا ہے من اکثر ذکر اللہ برأ من النفاق، کہ جو اللہ کا زیادہ اکثر ذکر کرتا ہے وہ نفاق سے یا ہپوکریسی سے بری ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت اہم چیز ہے ذکر کثیر کرنا. اب آگے بڑھتے ہیں، وہ شکر کے اوپر میں آپ سے سوال کروں گا. تو اس سے پہلے ایک حدیث جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو معاذ نے کہا کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے اس کے بعد کہا کہ میں تم کو ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، کسی بھی نماز کے بعد اس کو نہیں چھوڑنا، کہ تم کہو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، شکر کروں اور بہتر طریقے سے عبادت کروں. آپ نے ذکر کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بات کہی، آپ یہ بتائیں کہ شکر کی کیا اہمیت ہے؟ جب تک انسان ایک شاکر بندہ نہیں بنے گا نا، تب تک وہ وہ ذکر بھی نہیں کر سکے گا، وہ ذکر جو مطلوب ہے اس سے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت ہی الحمدللہ رب العالمین. اور دوسرے مولانا نے یہ لکھا ہے کہ شکر چونکہ ہم اپنے دل و دماغ سے کرتے ہیں تو ہم بالکل آئیڈیل فارم میں، مکمل فارم میں کر سکتے ہیں، کہ دوسرے اعمال میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. لیکن شکر جو ہے اعلیٰ ترین شکل میں ممکن ہے، کہ اس میں ہمیں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہم اعلیٰ ترین شکل میں، کامل شکل میں اس کو نہ کر سکیں. تو ہم بہت زیادہ شکر کر سکتے ہیں، جیسے کہ بائبل میں آیا ہے You will love your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت آرام سے خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں، پوری طریقے سے شکر ادا کر سکتے ہیں جیسا کہ خدا کا حق ہے. کیونکہ ہم خدا کو دیکھیں کوئی چیز دیتے نہیں ہیں، خدا سے ہمیں ہزاروں لاکھوں چیزیں مل رہی ہیں لیکن ہم خدا کو کچھ نہیں دیتے ہیں. تو یہی شکر یعنی اعتراف، تو یہی وہ ریٹرن ہے جو ہمیں خدا کی بلیسنگز مل رہی ہیں. تو یہی شکر کی شکل میں ہم اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں. تو اگر ہم شکر بھی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم
ایک یوزر پر ہیں، ہم خدا سے سب چیزیں لے رہے ہیں اور اس کا کوئی ریٹرن اس کو نہیں دے رہے ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم کو پیسے سے سب کچھ مل رہا ہے، ہمارے ماں باپ ہم کو سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن جب ڈیپر لیول پر آپ جائیں تو سب کچھ ہم کو خدا سے مل رہا ہے، کیونکہ خدا نے ایک دنیا بنائی، خدا نے ساری چیزیں بنائی، خدا نے ساری چیزیں جو اب ٹیکنالوجی کی شکل میں آئی ہیں وہ پوٹینشل روپ میں خدا نے ساری زمین میں رکھ دی تھی، اسی کو انسان ڈسکور کر رہا ہے۔ تو ہر چیز ہمیں خدا سے مل رہی ہے، بس ہمیں سوچنا ہے، سوچ کر زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم سوچ کر زندگی گزاریں گے تو تبھی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا یہ کلمہ ہے کہ اسی کلمے کے جو ہے اسی کلمے کے بدلے میں جنت ہے۔ اگر ہم سچا شکر اللہ تعالیٰ کو دے سکیں تو اسی کے بدلے میں ابدی جنت ہے۔ تو جو قرآن میں آیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو دنیا میں تو سب کچھ اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے، اور اس کے بدل اور جنت کی جو ہے وہ بھی ملے گی اسی شکر کی وجہ سے۔ تو ہمیں بہت زیادہ شکر کرنا ہے، کیونکہ یہی شکر جو ہے یہی ہمارے پاس دینے کے لیے ہے خدا کو۔ پہلے زمانے میں، ابھی ہمیں سب کچھ یاد بھی ہے، کیونکہ ابھی پہلے زمانے میں جب موبائل نہیں تھا تو کتنا مشکل ہوتا تھا، ہمارے بڑے بھائی باہر رہتے تھے، ایک خط جاتا تھا اس کا جواب بہت جلدی آتا تھا تو 1 مہینے میں آ جاتا تھا، نہیں تو انتظار کرتے رہتے تھے، اور آج انسٹنٹلی کمیونیکیشن ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگ کیا ہے کہ بالکل چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں یہ تو شروع میں جب پہلے دن کوئی نئی چیز ملتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ اتنا یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر خدا کا شکر نہیں ادا کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوتے۔ تو ہم کو ہر چیز ایسا لگے کہ جیسے ہمیں ابھی ملا ہے، یہ ہر چیز کو ہم اس طرح دیکھیں۔ یہی مولانا نے سمجھایا ہے کہ ہر چیز تم کو ایسا لگے کہ ابھی ہمیں ملی ہے۔ تو جیسے پہلی بار آدمی کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اگر وہ روز سوچے گا کہ روز ہمیں نئی چیز ملے گی تب ہم خدا کا شکر ادا کریں گے تو یہ تو مشکل ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں ہر بات کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اور یہ جاننا ہے شعوری طور پر کہ جو چیزیں، جو بلیسنگز ہمیں مل رہی ہیں خدا کی طرف سے، اس کا ریٹرن جو ہے وہ ہمیں شکر کی شکل میں واپس کرنا ہے۔ تو شکر ایک تو عام شکر ہوتا ہے، اور ایک ہے کائناتی شکر، جس کو مولانا نے کہا ہے یونیورسل شکر یا ایکسٹینڈڈ شکر۔ یعنی ایک ہے کہ ایک چیز ہمیں ملی، ہم نے اس پر خدا کا شکر ادا کیا، اور ایک چیز پوری ہیومینٹی کو ملی ہوئی ہے، دوسرے لوگوں کو ملی ہوئی ہے، تو اس پر بھی ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ خدا نے دیا ہے، چاہے ہمیں ملی ہے چاہے کسی اور کو ملی ہے۔ تو جب پوری ہیومینٹی کو لے کر کے ہم دیکھیں گے تو ہم کو شکر کا درجہ ہمارا بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو شکر کا جو مولانا کہتے ہیں کہ شکر کا جو قطرہ پہلے ہمارے اندر تھا، تو اب شکر کا پورا دریا معجزن ہو جائے گا، سمندر معجزن ہو جائے گا۔ اور شکر جو ہے وہ ایک ہمہ وقتی عبادت ہے، ایسا نہیں کہ کبھی کبھی الحمدللہ کہہ لیا تو شکر ہو گیا، بلکہ ایک ہمہ وقتی عبادت ہے۔ ہم ہر حال میں ہمیں شکر کرنا ہے، کیونکہ شکر ہی کی قیمت جو ہے وہ جنت ہے۔ تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شکر ہمارے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ علماء کا یہ کہنا ہے کہ شکر کا ایک عام درجہ تو یہ ہے کہ کوئی نعمت ملے اس پر آپ شکر ادا کیجئے، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ناپسندیدہ حالات میں بھی آپ شکر کریں۔ ناپسندیدہ حالت ہو، آپ کو کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، آپ کی انا کے خلاف کوئی جائے، اس وقت بھی کیسے انسان شکر کے مزاج کو برقرار رکھے، اس پر کچھ بتائیے۔ اصل شکر تو وہی ہے، ناشکری کے حالات میں شکر کرنا وہی اصل شکر ہے۔ نارمل حالات میں تو ہر آدمی شکر کرتا ہے۔ اور دیکھیے ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ
ابلیس کو جو خدا کی رحمت سے دور ہو گیا وہ اسی وجہ سے۔ عام حالات میں تو کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خدا کی عبادت کرتا تھا، لیکن جب اب نارمل حالت میں اس کو کہا گیا، یعنی آدم کے آگے جھکنے کو کہا گیا، تو وہ کہنے لگا انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اس وقت اس کو یہ دیکھنا تھا کہ خدا کا حکم کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا تھا وہ بہتر ہے یا کون بہتر ہے۔ تو وہ ناشکر گزار بندہ بن گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو عام حالت میں اللہ ٹیسٹ نہیں کر رہا ہے، ٹیسٹ تو اب نارمل حالت میں ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ دنیا جو ہے وہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں پر ہر طرح کے اب نارمل حالات آئیں گے، ہمیں غصہ دلایا جائے گا، ہمیں پرووک کیا جائے گا، ہر طرح کے ہمیں انپلیزنٹ واقعات کو فیس کرنا ہوگا۔ تو ان حالات میں ہمیں خدا کا شکر گزار بندہ بنے رہنا ہے، اور یہی خدا کے نزدیک جو ہے وہ یہی جو ہے سب سے زیادہ ویلیوبل ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اور شیطان ہمیں اسی پوائنٹ پر بہکاتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں تمام انسانوں کو بہکا لوں گا، تو یہ اسی پوائنٹ پر، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں کہ انسان کی ڈیزائرز بے حساب ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جو بھی ڈیزائرز ہیں وہ انسان کو مل جائے۔ اور دوسرے یہ کہ طرح طرح سے اس کو دنیا میں چیلنجز فیس کرنے ہی پڑتے ہیں ہر آدمی کو۔ تو وہ وہاں پر شیطان بہکاتا ہے کہ دیکھو خدا تمہاری مدد نہیں کر رہا ہے، خدا نے تم کو ایسی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ تو وہاں پر آدمی جو ہے ناشکرا ہو جاتا ہے، تو وہاں پر اس کو ناشکری کو شکر میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو یہی اس کا اصل امتحان ہے، اور اس کو اگر وہ ناشکری کو عذر بنا لے گا تو پھر اس کا سمجھ لیجئے کہ وہ امتحان میں وہ فیل ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بار کسی نے آ کے کسی کے ایک صحابی کے بارے میں بڑی تعریف کی، تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا تم نے اس آدمی کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کیا تم نے اس آدمی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کی ہے؟ یعنی اب نارمل سچویشن میں آدمی کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں اگر ہم کو یہ بہت ہم کانشیس ہو جائے نا کہ اب نارمل سچویشن میں ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، تو پھر ہم اب شکر کا رسپانس ہم دے سکیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم شکر کا رسپانس نہیں دے سکتے، تو دیں گے، کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ خدا کو یاد کریں تو ہم سوچتے رہیں گے کہ دنیا میں اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر ایک چیز نہیں ملی ہے، اور وہ بھی وقتی طور پر، وہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مصیبت انسان کے اوپر ایسی آ جائے جو کبھی ختم نہ ہو، وہ بھی وقتی مصیبت ہے۔ تو ہم کو ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے شکر کے اسباب ہوں یا ناشکری کے اسباب۔ شکر کے تعلق سے ایک حدیث یا اثر کہہ لیجیے، وہ یہ ہے جو بہت ہی شکر کے واقعات کو السٹریٹ کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب، آدم کیسے استطاعت رکھتے ہیں کہ تیرا شکر ادا کریں جو تو نے ان کے لیے کیا۔ تو نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کو جنت میں داخل کیا، اور فرشتے کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کرے تو انہوں نے سجدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، جب انہوں نے جانا میرے اس نعمت کو اور اس پر اس نے میری حمد کی، مجھے یاد کیا، تو یہ اس کا شکر ہے جو میں نے اس پر احسان کیا۔ تو آپ نے جو کہا بالکل صحیح بات ہے آپا، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کچھ دے نہیں سکتے ہیں، صرف یہ کہ اس کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس پر ہم اس کا شکر ادا کریں، اپنے دل میں اس کو اکنالج کریں کہ یہ دینے والا ہے۔ آپا مجھے اب آپ سے اسماء الحسنیٰ کے بارے میں پوچھنا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان للہ 99 اسما 100 غیر واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ 99 صرف مکمل نام نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی نام ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو جاننا جس کی بنیاد پر داخل ہو کیا ہے، اسماء الحسنیٰ کے بارے میں آپ کچھ بتائیں آپ ہمیں۔ اسماء حسنیٰ کو مولانا نے کہا ہے ابواب حسنیٰ، یعنی خدا کی رحمتوں کے معلوم دروازے۔ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ 99 تو شمار کیے گئے ہیں، لیکن خدا ایک لمٹ لیس بینگ ہے، تو ایسا اس کو لمٹ نہیں کیا جا سکتا 99 نام پر۔ یہ نام مولانا لکھتے ہیں کہ یہ انسان کی نسبت سے ہے،
نہ یہ کہ خدا کی نسبت سے. خدا کے تو لامتناہی کمالات ہیں اور لامتناہی نام ہیں. نام کا مطلب اسماء حسنہ یعنی صفات. خدا کی لامتناہی صفات ہیں. تو خدا کی ہستی کا تصور کسی بھی لمیٹڈ چیز سے نہیں کیا جا سکتا. تو انسان جو ہے وہ سمجھنا چاہتا ہے خدا کو، کیونکہ انسان ایبسٹریکٹ کسی بھی ہستی کو وہ اپنی گرفت میں نہیں لا پاتا. تو اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ انسان طرح طرح سے خدا کے محسوس ماڈل بناتا ہے اور اس کو سمجھنا چاہتا ہے ویزیبل شکل میں. لیکن کوئی بھی چیز جو ہے وہ رسپونڈ تو کرتی نہیں ہے، کوئی اس سے انسپریشن تو ملتا نہیں ہے، آپ کیسا بھی اس کا ماڈل بنا لیں. تو انسان ایک ایسا خدا چاہتا ہے جو الحی و القیوم ہو، یعنی خدا زندہ ہو، خدا قائم ہو، خدا اس کی سننے والا ہو، خدا اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہو، خدا سے اس کا تعلق اس کو محسوس ہو. جب وہ خدا سے دعا مانگے تو اس کو لگے کہ خدا دعا قبول کر رہا ہے، اور خدا سے ایک اسپریچول لیول پر، ایک سائیکولوجیکل لیول پر اس کا کانٹیکٹ قائم ہو جائے. تو یہ دوسری جگہ نہیں ملتا. جوڈائزم میں ہے کہ خدا میں جو ہوں سو ہوں. خدا کا جو نام بتایا گیا ہے میں جو ہوں سو ہوں. اب اس سے بھی خدا کا کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا کہ خدا کا کچھ ایسا ہونا چاہیے نام جس سے ہمیں محسوس ہو کہ یہ خدا کے نام یعنی خدا کی صفات ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو اسماء حسنہ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے انسان کی نسبت سے، کیونکہ یہ انسان کے اندر جو ربانی کیفیات آتی ہیں. مثال کے طور پر انسان گائیڈنس چاہ رہا ہے، تو اب وہ جب دیکھے گا اور بہت زیادہ دعائیں کرے گا کوئی ہستی ہو جو اس کو گائیڈ کرے، تو وہ اس کو نظر آئے گا کہ خدا کا ایک نام ہے الہادی. تو پھر الہادی کہہ کے وہ پکارے گا اور دعا کرے گا. تو اس کو ہر موقع پر، ہر کیفیت میں، ہر حالات میں اس کو خدا کا ایک ایسا نام مل جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ خدا سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے. تو خدا اب اس سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، کچھ گناہ ہو گیا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو اسے گناہوں کو معاف کر دے. تو وہ پائے گا کہ خدا کا نام ایک غفور ہے، تو وہ یا غفور کر کے پھر دعائیں مانگے گا. تو صرف جو الفاظ کا ورد مطلب کافی نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کے بارے میں سوچے گا کہ خدا کتنا رحیم ہے، خدا کتنا کریم ہے، کہ خدا نے انسان کو بنایا تو اس کا بھی انتظام کیا کہ اگر انسان سے کچھ غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دے. جیسے حضرت آدم کو سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. تو اس طریقے سے خدا سے ایک سائلنٹ قسم کی سرگوشی کانورسیشن چلتا رہتا ہے انسان کا. تو اسی طریقے سے سارے اسماء حسنہ ہیں. تو خدا انسان اپنی بخشش چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. تو پھر اس کو یاد آتا ہے کہ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، خدا سے وہ بخشش کی دعا مانگتا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اسماء حسنہ جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہیں. انہی کے ذریعے سے ہم خدا سے کنٹیکٹ قائم کرتے ہیں. مولانا کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ ابن تیمیہ کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ ابن تیمیہ کو جب قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تو کسی مسجد میں چلے جاتے اور سجدے میں جا کر دعا کرتے تھے، یا معلم ابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہمنی، کہ اے ابراہیم کے معلم مجھے علم دیں، اے سلیمان کو فہم دینے والے، انڈرسٹینڈنگ دینے والے، مجھے انڈرسٹینڈنگ دے اس آیت کی. تو آپ نے جو کہا بہت اہم بات ہے کہ آدمی کو ایک مناسب الفاظ مل جاتا اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے. وہ اسی کو حدیث میں بھی آیا ہے کہ وہ یناجی ربہ کو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان اپنے رب سے سرگوشی کرے. تو اس کے آگے میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ اسماء حسنہ کے حوالے سے ہی ایک چیز کا جو ذکر آتا ہے وہ اسم اعظم ہے، اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی آئے
انہوں نے نماز پڑھی اور پھر دعا کی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تمہارے لیے حمد ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو احسان کرنے والا ہے، آسمان و زمین کو انوکھے طریقے سے پیدا کرنے والا ہے، اے ذا الجلال والاکرام، اے زندہ اے قائم رکھنے والا۔ اس نے پوری کیفیت کے ساتھ یہ دعا کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کیا ہے، اور جب اسم اعظم کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسم اعظم کیا ہے جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے؟ اسم اعظم کو لوگ کچھ مطلب سم تھنگ مسٹیریس سمجھتے ہیں، اور اسم اعظم کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا ایک پراپر نیم ہے، جیسے انسان کا ایک نام ہوتا ہے، تو جب وہ اس پراپر نیم کی کو معلوم کر لیں گے تو پھر اس نیم کے ساتھ خدا کو پکاریں گے تو ان کی دعاؤں کو خدا قبول فرمائے گا۔ لیکن مولانا لکھتے ہیں کہ یہ اسم اعظم کا مطلب ہے کیفیت اعظم۔ خدا کا جو صحابی کی جو آپ نے دعا پڑھی اس میں کوئی نام ایسا نہیں ہے، وہ اس کیفیت کے ساتھ وہ خدا کو پکار رہا تھا، تو وہ کیفیت اعظم ہے۔ تو خصوصی کیفیت کے ساتھ جب خدا کو پکارا جائے تو وہ دعا خدا کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے، اور نہ کہ رٹے ہوئے الفاظ۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ مسنون الفاظ ہیں، ان کو رٹ لیا جائے، اسی کو دہراتے چلیں، لیکن وہ جو مسنون الفاظ ہیں وہ بھی پرافٹس کو جو کیفیات ہوتی تھی ان کیفیات میں وہ الفاظ نکلتے تھے، تب ان الفاظ جو ہیں وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوتے تھے۔ لیکن اگر ہم ان اسپرٹ کے بغیر ڈیوائڈ آف اسپرٹ ہوں وہ الفاظ تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس پورے اسپرٹ جو ہے وہ اس کے اندر ویلیو ڈالتے ہیں۔ تو کیفیت سے بھرے ہوئے الفاظ میں خدا کو پکارنا یہی اسم اعظم ہے، اور خدا کا کوئی ایک نام تو ہو بھی نہیں سکتا، خدا اس سے بہت زیادہ بلند ہے۔ تو یہ مولانا نے لکھا ہے کہ یہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے۔ تو اسم اعظم کوئی ایک نہیں ہے بلکہ وہی اسماء حسنہ جو ہیں وہی پوائنٹ آف ریفرنس ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم خدا کی ہستی کا تصور کرتے ہیں۔ تو چونکہ لیکن یہ لوگوں کو اتنا زیادہ یہ ہے کہ خدا کا ایک پراپر نام ہے تو اس کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں ایسے بہت سارے کہانی قصے مشہور ہیں کہ جیسے ایک کوئی پہاڑی تھی، اور اس کے اوپر ایک محل میں کہیں ایک کمرے میں تالا لگا ہوا تھا، تو ایک سادھو نے بتایا کہ اس تالے کے اندر جو ہے خزانہ رکھا ہوا ہے، تو تم اوپر جاؤ اور وہاں پر کھل جا، سم سم کہو گے تو وہ کھل جائے گا۔ وہ اوپر گیا تو وہ اس کو، یہ مولانا نے لکھا ہے کہ اوپر گیا تو اس کو سم سم جو ہے وہ بھول گیا، وہ کوئی ٹم ٹم کر رہا ہے، کوئی دم دم کر رہا ہے، کوئی بھی الفاظ بول رہا ہے تو وہ کھل ہی نہیں رہا ہے۔ پھر وہ دوبارہ سادھو کے پاس آتا ہے کہ وہ تو کھل ہی نہیں رہا ہے، تب انہوں نے کہا کہ تم سم سم کہو گے تبھی کھلے گا۔ تو اسی سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ خدا کا کوئی پراپر نام ہے، اور وہ نام جب معلوم ہو جائے گا تبھی وہ خدا کی جو ہے ساری ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو یہ مولانا نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہے بلکہ انسپائرڈ دعا جو ہوتی ہے، کریٹیو دعا جو ہوتی ہے، اسپرٹ سے بھری ہوئی دعا جو ہوتی ہے وہی خدا کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور وہی دعا جو ہے اسی دعا کو کہتے ہیں کہ اسم اعظم کی دعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ تم مانگو میں دوں گا، تو پھر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود اپنا نام بتا دیتا ہے کہ یہ میرا اسم اعظم ہے، اس کو لے کے پکارو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو یہ بالکل بے روح دعا سمجھ لیجئے کہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی چھلنی لے کر بازار جائے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو بالکل وہی ہے بے روح دعا۔ تو آپ کو جو ہے دعا اسپرٹ سے بھری ہوئی دعا خدا کو چاہیے، تو دعا جو ہے نا دل کی پکار ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک بات آپ سب لوگ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ لوگ عربی کی دعا پڑھ کر یاد کر کے اس کو رٹتے ہیں تو اس میں وہ اسپرٹ نہیں آتی۔ وہ بھی صحیح ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن
دعا جو ہے اپنی مادری زبان میں آدمی جو وہ دل و دماغ کے ساتھ وہ دعا کرتا ہے، جو خدا سے سرگوشیاں کرتا ہے، تو وہ دعا جو ہے خدا کے ہاں وہ پہنچتی ہے۔ تو دعا جو ہے وہ دل کے جذبات کا نام ہے۔ اب صحابہ جو ہیں وہ عربی میں دعا کرتے تھے تو ان کی تو وہی مادری زبان تھی، تو وہ پورے طریقے سے اس میں جذبات ان کے شامل رہتے تھے۔ تو ہر پیغمبر دیکھیے اپنے قوم کی زبان میں بھیجا گیا، اسی لیے ورنہ تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، ساتھ ہر قوم کی زبان عربی ہوتی۔ تو مادری زبان میں جو جذبات کے ساتھ جو الفاظ نکلتے ہیں تو وہ خدا کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب ہم دعا کریں گے تو وہی معرفت ہے اور وہی اسم اعظم ہے، وہی اسماء حسنی ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہمیں اپنے ایمان میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپا بالکل آپ نے درست بات کہی کہ اس کا مطلب کیفیت اعظم ہے، اور علماء نے اس پر لکھا بھی ہے ان المراد باسم العظم حالت یکون علیہ الداعی، کہ اسم اعظم سے مراد وہ حالت ہے جس پر دعا کرنے والا ہوتا ہے، اور وہی تشمل کل من دعا اللہ تعالیٰ بأی اسم من اسمائہ ان کان اعلیٰ تلک الحال، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء شامل ہیں اگر دعا کرنے والا اس کیفیت کے ساتھ دعا کرے، اس حالت کے ساتھ دعا کرے۔ اور جذبات کی بات جو کہی تو بالکل حدیث میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ 3 آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا: الامام المقسط والصائم حتى يفطر والمظلوم فإنها تفتح لها أبواب السماء وترفع فوق الغمام ينظر إليها الرب عز وجل فيقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين۔ یہ 3 آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ایک تو انصاف پسند قائد، دوسرا روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، اور تیسرا مظلوم۔ جب وہ آسمان کی طرف اس کی دعا پہنچتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر میں ہو۔ تو صائم اور مظلوم جو ہوتا ہے وہ کیفیت کے ساتھ دعا کرتا ہے، اور اگر سنسیئر لیڈر ہو وہ بھی کیفیت کے ساتھ دعا کرے گا انسان کے لیے۔ تو اسی کیفیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ کیفیت کا اسم اعظم کا مطلب ہے، نہ یہ کہ کوئی اسپیشل کوئی نام ہو جس کا مطلب ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی دیکھیے جہاں پر بھی اسم اعظم کا ذکر ہے وہاں پر کوئی ایک متعین نام نہیں، الگ الگ نام ہے، الگ الگ۔ جیسے کسی میں کہا گیا قل هو اللہ احد ہے، کسی میں کہا گیا کہ لا الہ الا انت سبحانک ہے، یہ کیفیت ہے اصل میں۔ یونس علیہ السلام نے بھی جو دعا کی تھی لا الہ الا انت، وہ کیفیت تھا، ان کے اندر جو چلے گئے تو کیفیت کی بنیاد پر وہ دعا کی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری کہ ہم کیفیت کے ساتھ دعا کرنا سیکھیں، اور یہ اپنی زبان میں دعا کریں تو انسان کے اندر بہت زیادہ کیفیت آتی ہے۔ اگلا سوال لینے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ جو تاثرات ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ محمد امجد قادری صاحب نے لکھا ہے ذکر کے بارے میں، دس از دا ڈیپتھ آف فیلنگ. Remembrance is not just by action but through aspect of nature that surrounds us and must be felt by a soul that means spiritual. اس کے آگے انہوں نے لکھا unless we know what we have gifted we cannot be thankful, and again for this one need to observe every blessings surround us from the atom to the skies, everything is created by Allah. جزاک اللہ خیرہ. مس فریدہ کامران نے لکھا ہے ایکسلنٹ ٹاپک سلیکٹڈ. اسماء الحسنہ ہیلپ اس ٹو نو اللہ المائٹی ان اے گریٹ مینر اینڈ اے کیز ٹو سکسیس فار جنہ. جزاک اللہ خیرہ. آپا اب آخری میں آپ سے ایک سوال ہے، وہ یہ کہ مولانا کے کوئی واقعہ بتائے کہ مولانا کس طرح ذکر کرتے تھے، کس طرح توسم کرتے تھے، خدا کو یاد کرتے تھے، اس پر کوئی واقعہ بتائیے. مولانا کے تو بہت سارے روزانہ ہی یہ سب ہوتا تھا، لیکن ایک خاص واقعہ جو مولانا نے اپنی کتاب اسلام ری ڈسکورڈ میں لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ان کے یہاں ایک عام واقعہ، ایک معمولی واقعہ ایک اسپریچول واقعے میں ڈھل جاتا تھا. تو مولانا گئے تھے مانچسٹر انگلینڈ 17 جون 1999 میں. تو وہاں پر ایک عرب تھے العارف احمد، ان کے ہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے.
تو فرسٹ فلور پر ٹھہرے ہوئے تھے، تو ایک دن کیا ہوا کہ العارف جو ہیں وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو ان کی بیوی اور ان کے بچے وہاں تھے۔ تو ایک 5 سالہ ننھی سی بچی، اس کا نام تھا کانتا، تو وہ اوپر آئی اور بہت ہی ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب اور بہت ہی معصومانہ لہجے میں کہا، ترید حاجہ، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ ایسی معصومانہ آواز سے وہ اتنا زیادہ اوور ویلم ہو گئے کہ جواب بھی نہیں دے پائے، اور کہنے لگے کہ بظاہر ایک معمولی سا واقعہ وہ ایک عظیم واقعے میں کنورٹ ہو گیا۔ ان کو ایسا لگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہے کہ وہ میری ضرورت کو دریافت کرے اور اسے پورا کرے۔ پھر ان کو یہ حدیث یاد آئی کہ رب العالمین روزانہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور پکارتا ہے، کیا کوئی ہے جو محتاج ہو اور مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت حدیث، قرآن اور انہی میں جیتے تھے، تو کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا تو اس سے اس کو ریلیٹ کرتے تھے۔ تو یہ جو چھوٹا سا جو سوال اس نے کیا کہ ترید حاجہ، کیا تم کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، تو اس سے ان کے اندرونی وجود میں ایک انقلاب آ گیا، جس کو آج سائیکالوجی میں کہتے ہیں برین اسٹارمنگ۔ تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کے مائنڈ کے اسکرین پر پوری کائنات سامنے آ گئی ہے، اور ایک بہت بڑا روحانی تجربہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو الفاظ میں صحیح بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسا لگا کہ خدا ایک ننھے فرشتے سے کہہ رہا ہے، ننھے فرشتے کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، کیا تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ پھر ان کو ایسا محسوس ہوا کہ اس عمل میں گویا پوری کائنات شامل ہو گئی ہے، جیسے کہ پوری کائنات مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی ہو، وسیع آسمان کہہ رہا ہو، کیا تم کو کسی پناہ گاہ کی ضرورت ہے؟ میں تم کو پناہ گاہ مہیا کروں گا، کیونکہ خدا نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر چمکتا ہوا سورج کہہ رہا ہے، کیا تم کو روشنی کی ضرورت ہے؟ میں روشنی دینے کے لیے حاضر ہوں۔ پھر بہتے دریا کی روانی جیسے ان کو محسوس ہوا کہہ رہی ہے، کیا تم کو تزکیے کے لیے روحانی غسل کی ضرورت ہے؟ میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ پھر ان کو ایسا لگا کہ ہوا کے جھونکے پوچھ رہے ہوں کہ کیا تم کو خدا کے ونڈرز کو دیکھنے کے لیے کائنات کی سیر کرنی ہے؟ تو میری پشت اس روحانی سفر کے لیے موجود ہے۔ پھر ان کو ایسا لگا کہ جیسے درخت سرگوشی کر رہے ہیں کہ کیا تم ہماری طرح کی نمو پذیر اور پازیٹیو پرسنالٹی رکھنا پسند کرو گے؟ تو ہم تمہاری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک ماڈل ہیں اس کے لیے۔ تو پھر یہ پورا ان کا دماغ میں یہ سین چل رہا تھا۔ پھر ان کو پرندوں کے چہچہانے کی آواز آئی، تو ان کو ایسا لگا کہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے خدا کے بندے، یہاں تمہارے لیے خوشخبری ہے، اگر تمہیں کوئی بھی ضرورت ہے تو خدا نے پوری کائنات تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنائی ہے۔ خدا نے ساری کائنات کو دن رات تمہاری خدمت میں حاضر رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ صرف امیجنیشن کی بات نہیں ہے، بلکہ ریئل سینس میں پوری کائنات ایک کسٹم میڈ یونیورس ہے۔ یہ صرف یہ ہے کہ ہم اتنی گہرائی سے سوچتے نہیں ہیں، ہم ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ تو یہی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر بات کو بہت ہی زیادہ غور کریں، توسم کریں، تو ہمیں بھی یہ سب ریئلائزیشن ہوگا۔ اور ریئلائزیشن اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ جنت ہی اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈیپینڈ کی ہوئی ہے کہ ہمیں جب ریئلائزیشن ہوگا، ہمیں معرفت ہوگی، تب ہمیں جنت ملے گی۔ تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کی اس طرح تربیت کریں کہ زندگی کا ہر تجربہ، ہر واقعہ ان کے لیے شکر کا آئٹم بن جائے۔ یہ آخری سوال تھا۔ اس سوال کے بعد بس ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت والی زندگی پر قائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی قربت عطا کرے، آمین۔ اسی پر آج کی
آج کا یہ کلاس ختم ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.